ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله له على اهله، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ماتم وہ کرے جو ان کی مشاہدت کا، ماتم وہ کرے جو ان کی مشاہدت کا، ہم زندہ ہو جاتے اس کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مبارک و عظمت والا مہینہ چلا۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اربعۃ منها اربعۃ حرم۔ کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، عظمت و احترام والے مہینے، وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور چوتھا مہینہ یہ محرم کا مہینہ۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ بڑا عظمت اور برکت والا مہینہ۔ اس کی عظمت اور برکت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 30 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ۔ آج 2 باتیں خاص طور سے بتانے مقصود ہے اور دونوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک تو محرم الحرام میں ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں، اور دوسرے ہمیں کن عمل سے اس مہینے میں بچنا۔ صرف ان 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا۔ حدیث پاک میں جن 2 چیزوں کے بارے میں ذکر آیا کہ یہ کام اس مہینے میں کرنے ہیں، ایک تو روزہ، کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اور خاص طور سے 10 محرم کے روزے کے بارے میں آیا جسے عاشورہ کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا: صوموا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو۔ وخالفوا الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو۔ یہود کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا: صوموا یوما قبلہ او بعدہ، اس لیے تمہیں چاہیے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں یا ایک دن بعد کا روزہ رکھیں، یعنی یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ جب اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ ایک کام تو اس مہینے میں یہ کرنا۔ دوسرا کام اس مہینے میں جو کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ لہ سائر سنتہ، کہ جو آدمی
عاشورہ کے دن اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سارے سال اور تمام سال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور فراخ دلی کیا ہے؟ یعنی گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا نظم کریں۔ مثال کے طور پر روزانہ دال کھاتے ہیں تو آج سبزی کا بھی اضافہ کر لیں، روزانہ سبزی کھاتے ہیں تو آج گوشت کا اضافہ کر لیں، اگر گوشت کھاتے ہیں تو پھلوں کا اضافہ کر لیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بلائیں اور انہیں افطار میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ دو کام خاص طور سے اس مہینے میں کرنے ہیں، اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور خاص طور سے 10 محرم 9 یا 10 یا 10 اور 11 کا رکھنا ہے، اور دوسرا عمل 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنی ہے۔ ان دو عملوں کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے علاوہ جو بھی اعمال ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری بدعات و خرافات اس مہینے میں کی جاتی ہیں، ان کا شرعاً جواز اور ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہ کرنا چاہیے، اس مہینے میں نکاح نہ کرنا چاہیے۔ وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہ کرنا چاہیے، غم کے موقع پر نکاح نہ کرنا مناسب۔ میرے بھائیو، اس بات کو اگر آپ وضاحت اور تفصیل سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے پہلی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی وہ 10 محرم کو ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی وہ 10 محرم کو ہوئی تھی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محرم کے اندر نکاح کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول کی دوسری شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سن 7 ہجری میں ہوئی تھی وہ بھی محرم ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محرم کے اندر شادی کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی آپ کی شادی کے علاوہ آپ کی بیٹی ام کلثوم کی شادی اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی محرم ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح اور شادی کرنے میں کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ اس وقت جب لوگ سنتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، جب لوگ سنتوں کی پیروی کرنا چھوڑ دیں تو ایسے حالات میں تو سنت کو زندہ کرنے کا اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ان موقع پر ان سنتوں کو زندہ کر کے ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں بھی شادی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، میرے بھائیوں یہ بات ذہن نشین اچھی طریقے سے کر لیں کہ اولاً تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت ہوئی اور جن کی وجہ سے ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اولاً تو شہادت اور شہید ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑے مرتبے والا کام ہے، بڑے رتبے والا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور سے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔
اور آپ کو معلوم ہے زندوں پر ماتم نہیں کیا جاتا، زندوں پر رویا دھویا نہیں جاتا، مردوں پر رویا دھویا جاتا ہے۔ اولاً تو مردوں پر بھی رونا دھونا جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو بھی سختی سے منع کیا۔ جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں اور قرآن کی آیت کو ثابت کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ بیضت عینا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں 40 سال تک روئے، تو میرے بھائیو یہ حقیقت نہیں ہے۔ حضرت دیکھو، ایک رونا ہوتا ہے، ایک ماتم کرنا ہوتا ہے۔ ماتم کرنا الگ چیز ہے، دل کے اندر کڑھن، غم اور فکر دوسری چیز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر کڑھن تھی، وہ آنکھوں سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے مردوں پر آنسو بہانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان دو باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، دوسرے اس مہینے میں نوحہ، ماتم، سینہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، ان ساری چیزوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبیلیں نکالنا، سبیلوں کے نام پر چندہ دینا، اس کی بھی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ جو کام نہیں کرنے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور کام کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو اس مہینے میں ہمیں نہیں کرنا ہے، کالے لباس کا پرہیز۔ اس مہینے میں خاص طور سے محرم کے مہینے میں اہل تشیع یعنی شیعہ اور رافضی حضرات کالے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص طور سے اس مہینے میں کالے لباس سے پرہیز کرے اور اس کا استعمال قطعاً نہ کرے۔ جو آدمی غم کا مہینہ سمجھتے ہوئے کالے لباس کا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے تو ایسا کپڑا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور جو لوگ غم کا مہینہ نہ سمجھتے ہوئے بھی کالے لباس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی دوسری طرف خدشہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے حکموں اور نبی کی سنت اور نبی کے طریقوں پر پورا چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام سنتوں پر زندہ کر کے انہیں عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا